ہارون صاحب خبریں تو بہت ساری ہیں، اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان کب ختم ہوں گی یہ خبر پہلے مجھے بتائیں۔ کبھی بھی نہیں ختم، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کا وقت گزر گیا، امریکہ نے وہ قیمتی وقت کھو دیا۔ امریکہ جو کچھ چاہتا ہے پاکستان سے وہ پاکستان نہیں کر سکتا، پاکستان جو کچھ امریکہ سے چاہتا ہے وہ امریکہ نہیں کر سکتا۔ امریکہ بھارت کا، امریکہ کا چیلنج کیا ہے؟ چائنا کے خلاف ان کا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تصویراتی حلیف جسے اردو میں کہتے ہیں، کافی مشکل لفظ ہے تصویراتی حلیف، کوئی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے کسی دن اس کا، کوئی سادہ سا، تو وہ نہیں مان سکتا۔ پھر یہ ہے کہ گاؤں کا ایک چھوٹا سا کاشتکار ہے، اس کے کنویں پہ، اس کی زمین پہ جاگیردار نے قبضہ کر لیا، 18 دن قبضہ رہا، ایک دن جوتے مار کے اس نے نکال دیا۔ تو اب خفت ختم ہوتے ہوتے ہی ہوگی نا، تعلقات میں اگر کچھ بہتری آئے گی تو کچھ وقت کے بعد آئے گی۔ آج تو جتنی گفتگو ہوئی رسمی ہوئی، اور در حقیقت اس کے وہ معنی ہی نہیں تھے جو اس نے کہا۔ مثلاً اس نے کہا کہ ہر عمران خان سے فون پہ بات کیوں نہیں ہوئی، کہ دنیا کا ہر ملک ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ پھر کہا تقریباً ہر ملک، پھر کہا نہیں تقریباً ہر ملک نہیں، بہت سے ملک بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی ڈپلومیٹ، سیزن ڈپلومیٹ اس طرح بات کرتا ہے؟ لیکن کہتے ہیں پاکستان کی انسلٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ دورہ تھا مگر کسی اہم شخصیت کو نہیں بھیجا۔ وینڈی شرمن پہ بھی نہیں، وہ تو ظاہر ہے ڈائریکٹر جنرل امریکہ جو ڈیسک کا جو اس کا گولڈ شولڈر کیا نا، انہوں نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا۔ اس نے جو انڈیا میں کہہ دیا کہ جی محدود تعلقات چاہتے ہیں، جب محدود ہے تو محدود ہی صحیح۔ او بھائی، انہوں نے کہا پاکستان نے انخلا میں بڑی مدد کی، پاکستان نے بھی کہا کہ امریکیوں نے وہ جو ہے ویکسین فراہم کی۔ مطلب دو آدمیوں جھگڑا جائیداد کا ہے، میرے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا، وہ کہہ رہے بھائی چائے بڑی اچھی پلائی، اس نے بسکٹ بڑے اچھے کھلائے، وہ کہہ رہا جی بڑی مہربانی کی، انہوں نے خود چل کر میرے گھر پہ تشریف لائے۔ اصل ایشو پہ بات نہیں ہوئی، بات کس چیز پہ ہوئی؟ صرف افغانستان پہ، ٹھیک ہے؟ اور فارن آفس نے تجویز لکھ کے بھیجی، لکھ کے وزیر اعظم کو کہ مل لیں، عمران خان صاحب مل لیں۔ اچھا، فارن آفس نے لکھ کے بھیجا، پھر اس نے کیا کہا؟ میں نہیں ملتا۔ اشارہ بڑا اچھا آپ کر رہے ہیں ہارون صاحب، خان صاحب ایسے اشارہ کرتے ہیں؟ وہ نہیں کرتا، میں تو کرتا ہوں نا۔ اس نے کہا نہیں، کہا جاتا ہے کہ ہی ٹاک ٹو اپنا معید یوسف اینڈ فارن منسٹر قریشی صاحب۔ ملاقات کس سے عام تھی؟ معید یوسف سے مشورے کی تو اہمیت ہے، تو فارن آفس منسٹر نے تو وہی کہنا تھا جو عمران خان سننا چاہتا ہے۔ معید یوسف تو وہ بات بھی کہہ سکتا ہے جو وزیر اعظم نہ سننا چاہتا ہو۔ آپ کا مطلب ہے معید یوسف کے ساتھ ملاقات زیادہ اہم ہے قریشی صاحب سے؟ ظاہر ہے، معید یوسف تو انٹرنیشنل معاملات کو سمجھتا ہے، تو وہ بھی ملک کے وزیر خارجہ ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے وزیر خارجہ؟ اگر میں باورچی بن جاؤں تو میں ذاکر شیف کا مقابلہ کرنے لگوں گا؟ جو ملتان کی سیاست ہے، آدمی کے سر میں 3 دماغ نہیں ہوتے، ملتان کی سیاست بھی کرنی ہے، پارٹی کی سیاست بھی کرنی ہے، اپنے ایم پی اے کو بھی نااہل کرانا ہے، انڈیپینڈنٹ کو جس نے اسے ہرا دیا تھا، اور وزارت خارجہ بھی چلانی ہے، وہ ہے ہی نہیں، وہ مٹیریل ہی نہیں ہے وزیر خارجہ کا، ٹھیک ہے نا؟ یہی تو خان صاحب کے کمالات ہیں۔ عثمان بزدار وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ ہو جاتا ہے، وہ عبدالقیوم نیازی وزیر اعظم، نیازی اس کا تخلص ہے، اور جناب علی چوہان وزیر اطلاعات ہو جاتا ہے، ڈاکٹر فردوس ویسے چوہان صاحب سے خبریں واپس لے لیا انہوں نے عہدہ؟ وہ لے لیا، اس سے کیا ہوتا؟ پھر دے دیں گے آپ کا مطلب؟ اس سے کیا ہوتا؟ چلے بحث اسی طرح چلی جائے گی، وینڈی شرمن پہ اس سے عہدہ کیا واپس لے؟ اس کو ہٹا دیا؟ جی ہٹا دیا۔ آپ کو بتایا نہیں تھا؟ ہماری بات پہ تو آپ کو کوئی گھر کی مرغی دال برابر ہے، آپ کو بتایا تھا زیادہ دن نہیں چلے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ مٹیریل نہیں ہے بھائی۔ خان صاحب تو اس آدمی کو بناتے ہیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے۔ وہ آپ کا سندھ کے گورنر کا کیا نام ہے؟ لگتا ہے اسماعیل، وہ پختونخوا کا گورنر کون ہے؟ ہارون صاحب آپ پوسٹ مارٹم نہ کیا کریں، وہ دیکھیں اور میں کیا کیا کروں؟ میں تنخواہ اسی کی لیتا ہوں، پوسٹ مارٹم غور و فکر کی، اچھا سوچ بچار کی۔ پاکستان کا کبھی موقف خان کیا صاحب ہے؟ بھی یہ مانتے تھے کہ بھئی یہ صحیح مشورہ دیتا ہے، اور بھی بہت سے لوگ اب دیگر مشیران ان کے ارد گرد ہیں ہارون صاحب، چھوڑیے۔ مجھے کیا اس کا مشیر بننے کی ضرورت ہے؟ اخبار نویس جو ہے وہ بادشاہ کے بھی برابر ہوتا ہے، کلرک کے بھی برابر ہوتا ہے۔ درست بات ہے۔ پاکستان کا موقف کیا ہے ہارون صاحب اب وینڈی شرمن کے اس دورے پہ، اور جو سٹیٹمنٹ ہے؟ پاکستان کا کیا موقف ہے؟ پاکستان کہتا ہے کہ بھائی افغانستان کو وہ ان کو سفارتی طور پہ چاہے نہ تسلیم کرو، وہاں مطلب یہ ہے کہ تمہارے مستقل مفادات کا تقاضا یہ ہے
کہ ان کے ساتھ رابطہ رکھو, وہاں بھوک ہے, یہ ہے, اسٹیبلٹی آئے گی تو بہتری ہوگی نا. پاکستان فی الجملہ جو یہ الفاظ شاید نہ استعمال کیے ہوں, یہ کہتا ہے بھائی انڈیا کی نظر سے نہ دیکھو. بنیے کو ملا اقتدار 1400 سال کے بعد, 1400 سال نہیں 1000 سال کے بعد اقتدار ملا ہے. اور وہ پنجابی کی کہاوت ہے, بھوکے جٹ پیالہ لبا پانی پی پی اپھرے. ایک بھوکے کو پیالہ مل گیا, وہ پانی پی پی کے پاگل ہو گیا. اور وہ تو دیکھ رہے تھے خواب سینٹرل ایشیا تک رسائی کا, تاجکستان میں اڈا لے لیا. جی تاجکستان میں اڈا مودی صاحب آپ نے کرنا کیا ہے؟ کس پہ حملہ کرنا ہے تاجکستان سے؟ مطلب دماغ خراب ہے نا. وہ گاندھی نے اور نہرو نے ان کا دماغ خراب کیا نا. گریٹ انڈیا, مدر انڈیا. انڈیا تو کبھی متحد تھا ہی نہیں, اس کو تو مسلمانوں نے متحد کیا, پھر انگریزوں نے متحد رکھا. ٹھیک ہے, انڈیا میں تو راجواڑے 3000 سال پہلے ہیں. وہ میرے چچا کے, ماموں کے, تایا کے, پھوپھا کے پڑوسی جو تھے وہ ہمارے بڑے ایک عظیم جنرل تھے. وہ 3000 سال پہلے, ایران 2000 سال پہلے سپر پاور تھا. ٹھیک ہے, روم 1400 سال پہلے سپر پاور تھا. ایران 1400 سال پہلے تک سپر پاور رہا, 2000 سال پہلے بن گیا تھا. نوشیروان عدل کے زمانے میں سپر پاور ہو چکا تھا. ایک آدمی تھا, وہ نوشیروان کے زمانے میں تھا, اور اس کی حضرت خالد بن ولید سے ملاقات ہوئی تھی, پر کبھی آپ کو بتاؤں گا. 200 سال وہ زندہ رہا. ٹھیک ہے, اچھا. ہاں, وہ کہتا تھا, اس نے کہا, خالد بن ولید نے کہا تم نے زندگی میں جناب خالد بن ولید کون سی زندگی میں عجیب چیز دیکھی؟ اس نے کہا میں نے یہ عجیب چیز دیکھی کہ ایک عورت نے یہاں سے وہاں تک سفر کیا اور اسے کسی کا ڈر نہیں تھا. تو وہ اس پہ وہ مسکرائے کہ بھئی ہم نے تو یہ کر دکھایا ہے. نوشیروان عدل نے جو کچھ ایک محدود علاقے میں کیا تھا, ہم نے تو آدھی دنیا میں کر دیا. صحیح ہے. پاکستان نے بھی ہارون صاحب اپنی سطح پہ بڑا کام کیا, مگر واشنگٹن کے سفارت خانے کو ڈانٹ کیوں پڑی ہے, یہ بھی تو ذرا بریک کریں نا. واشنگٹن کے سفارت خانے کو اس لیے ڈانٹ پڑی ہے کہ ساری ہماری ٹاپ کی لیڈرشپ, اس میں کوئی استثناء نہیں ہے, سب ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں, کسی میں دم خمی نہیں ہے. یہاں اب میں اس کو مثال دیتا ہوں, یہاں کوئی محمد علی جناح جیسا لیڈر ہوتا ہے تو ملتا جلتا, ویسے تو ہو سکتا ہی نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ ایکسیپشن کے طور پہ بڑے آدمی پیدا کرتا ہے. حفظ اسرار کا فطرت کو ہے سودا ایسا, رازداں پھر نہ کرے گی کوئی پیدا ایسا. یہ شیکسپیئر کے بارے میں کہا تھا. کبھی کبھی کوئی شیکسپیئر پیدا ہوتا ہے, کبھی کبھی کوئی قائد اعظم پیدا ہوتا ہے, کبھی کوئی غالب پیدا ہوتا ہے, کبھی کوئی دستوسکی پیدا ہوتا ہے. ادب کی دنیا میں, سیاست میں, بزنس میں روز نہیں بڑے لوگ پیدا ہوتے. وہ ہوتا پاکستان کے سامنے تو اپرچونٹیز کی ایک قطار در قطار اپرچونٹیز ہیں. افغانستان میں انڈیا ذلیل و خوار ہوا, وسط ایشیا کے لیے راستہ ہے. امریکہ کا مسئلہ کیا ہے؟ چین کے لیے اس کو تصویراتی حلیف چاہیے. آج میں آپ کو خبر دیتا ہوں جس کے بارے میں 99% مجھے یقین ہے کہ اس کی تصدیق ہوگی. 100% تو اس لیے کہ بھئی یہ سورسز نے مجھے بتایا ہے, اور بیرون ملک سورسز نے بتایا. ایسی کیا خبر ہے؟ ایسی کیا خبر ہے؟ پہلے کبھی میں نے آپ کو کبھی کوئی بڑی خبر نہیں دی. آپ ہمیشہ بڑی خبر دیتے ہیں, مگر بیرون ملک سے کون سی آپ کے پاس خبر آئی ہے؟ بیرون ملک بھی رابطے ہیں کہ اخبار نویسوں کے کیا رابطے نہیں ہوتے؟ ہمارے اخبار نویس باہر جا کے شامل نہیں ہوئے. تجسس بڑھا رہے ہیں آپ. امریکہ چاہتا ہے انڈیا سے, اس نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں, نارتھ ویسٹ انڈیا کا ہے جو مقبوضہ کشمیر کے سوا اور کوئی علاقہ نہیں ہو سکتا, اور لداخ کے سوا اڈے بنانے کی اجازت دی جائے. پاکستان سے وہ کہہ رہے ہیں فضائی ایکسس دی جائے. اور دس از ویری انٹرسٹنگ کہ طالبان پہ میزائل نہیں برسانے, طالبان سے تو صلح کرنی فائنلی, آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں. ویتنام سے کی تھی نا, ویتنام سے نکلے تھے تو صلح ہی کرنی پڑتی ہے نا آخر میں. تو میزائل کس پہ؟ القاعدہ, داعش, TTP. اور اس امکان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی اگر ساری شرطیں مان لیں, وہ شرطیں سخت ہوگی, تو یہ اجازت دے دی جائے. لیکن مطلب یہ ہے کہ ابھی برف نہیں پگھلی ہے. خان صاحب نے کہا کوئی ملاقات نہیں. باجوہ صاحب سے ہوگی ان کی ملاقات جانے سے پہلے. باجوہ صاحب سے ہوگی؟ ہاں, باجوہ صاحب سے, یعنی عسکری قیادت سے ہوگی پھر ملاقات. کچھ اہم معاملات آئیں گے زیر غور. اہم معاملات تو آپ کو بتا دیا. معاملات کیا؟ دیکھیے, وہ کہتے ہیں چین کے ساتھ تعلقات محدود کریں, پاکستان کر سکتا ہی نہیں ہے.
پاکستان میں تو انویسٹمنٹ ہی اب چین کی ہو رہی ہے پیک تو سلو ہوا ہے اور پروسیس سلو ہوا ہے، اس لیے کہ یہاں امریکہ کی کتنی لابیز ہیں. نجم سیٹھی اینڈ کمپنی دھمکیاں اخبار میں دھمکیاں دیتے ہیں، وہ امریکہ اللہ تعالیٰ ہے. امریکہ جوتے کھا کے نکلا ہے افغانستان سے، امریکہ پسپا ہے. وہ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا جس زمانے میں ہٹلر فتوحات حاصل کر رہا تھا، یہ جھوٹی خبریں، جھوٹے اخبار بھی، جعلی اخبار بھی چھاپتے تھے. قدم جرمن کا بڑھتا ہے، فتح انگلش کی ہوتی ہے. او بھائی اب چین ہے. دیکھیے نا، اس نے کہا، ایران کے بادشاہ نے پوچھا اپنا اس سے، ہمایوں نے پوچھا تمہارا بادشاہ بڑا ہے؟ ہمایوں کون تھا؟ ہمایوں بادشاہ کس کا بیٹا تھا؟ ہارون صاحب معذرت بابر کا. اس نے پوچھا تمہارا بادشاہ بڑا ہے یہ یا میں بڑا ہوں؟ اس نے کہا آپ بدر ہیں، وہ ہلال ہے. آپ کا کیا مقابلہ؟ وہ گیا، اس نے، وہ ایرانی بادشاہ نے کہا تو ہمارا شاعر ہے، اچھا درباری شاعر ہو گئے، تو اس کو بدر کہا، مجھے ہلال کہا. اس نے کہا بدر گھٹتا ہے، ہلال بڑھتا ہے. شاعر تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ تعریفوں کے پل پھر باندھ دیتے تو ہیں. وہ پاکستان کے مفادات چین سے وابستہ ہیں. اشروں تک پاکستان کے تعلقات یہ تھے کہ پاکستانی صدر کی آپ نے تصویر دیکھی، یوں کہا کہ جانسن کی گال تھپ تھپا رہا ہے.